بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ہمارے خلاصہ قرآن کا چوتھا لیکچر ہے، جس کے ساتھ ہمارا 21واں سپارہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ آج سورۃ احزاب کے حوالے سے جو 21ویں سپارے کے اختتام میں جتنی بھی آیات ہیں اس کے ضمن میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ احزاب کے ابتدائی حصے میں دو باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے زمانہ جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی ہے، جو ان کے اندر غلط باتیں رائج تھیں ان کا رد کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے 2 غزووں کا ذکر کیا ہے، ایک غزوہ احزاب ہے اور دوسرا غزوہ بنی قریظہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ احزاب کے اندر ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پر زمانہ جاہلیت کی 3 غلط باتیں، 3 غلط تصورات، 3 غلط خیالات، اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی۔ ان کے غلط خیالات کیا تھے؟ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ان کا خیال تھا کہ انسان کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کی تردید کر دی، اس بات کو رد کر دیا کہ انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہے، انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے۔ اس دل کے اندر یا تو اسلام ہو سکتا ہے یا کفر ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں پر گندگی ہوگی وہاں پر اچھائی نہیں آ سکتی، اور جہاں پر اچھائی ہوگی وہاں پر گندگی نہیں آ سکتی، لیکن جہاں پر اچھائی ہوگی وہاں پہ گندگی آئے گی تو اچھائی چلی جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اگر انسان کے دل کے اندر اسلام ہے، انسان مومن ہے، انسان کے دل کے اندر اسلام ہے، اسلام کی محبت ہے، اور اس کے باوجود اگر اس کے دل کے اندر نفاق آتا ہے تو یاد رکھنا انسان کے دل سے اسلام نکل جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کلمات ظہار کہنے سے انسان کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ انسان اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے یا ماں جیسی کہہ دیتا ہے، کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ ادا کرنے سے وہ حلال ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے متبنہ بیٹا، متبنہ اولاد، یعنی کہ منہ بولے بیٹے، منہ بولی اولاد، اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ احکام شرعی میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ متبنی بیٹے کے احکامات الگ ہیں اور حقیقی بیٹے کے احکامات الگ ہیں۔ معاشرے کے اندر یہ بات رائج تھی کہ جو منہ بولے بیٹے تھے ان کو حقیقی بیٹے ہی سمجھا جاتا تھا، وراثت کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر ان کو حقیقی بیٹوں کی طرح ہی لیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کی تردید کر دی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ احزاب کے اندر میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کرتے ہوئے اتنا پیارا انداز اپنایا کہ اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لے کر ان کو مخاطب کیا، لیکن جب باری میرے اور آپ کے محبوب کی آئی تو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا۔ آج بھی معاشرے کے اندر یہ بات رائج ہے کہ اگر کسی بڑے عہدے والے بندے کو عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اسے ذرا وقار دیتے ہوئے پکارنا ہو تو اس کے نام سے نہیں مخاطب کیا جاتا، بلکہ اسے چودھری صاحب کہہ کر، اسے حاجی صاحب کہہ کر بڑے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اس کے القاب کے ساتھ، اس کے عہدے کے لقب کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اسی طرح عزت اور تکریم کے ساتھ پکارا اور ہمیں اس بات کا درس اور سبق دیا کہ اللہ کے بندوں، میرے نبی کو، میرے محبوب کو بڑے پیار کے ساتھ پکارنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر 5 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور یہی طریقہ اپنایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہی آیات کریمہ کے اندر تکمیل ایمان کی شرط بیان فرمائی کہ انسان کے کامل مومن ہونے کے لیے، انسان کا ایمان مکمل ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ بات شرط ہے کہ انسان اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو انسان اپنی جان قربان کر دے، یعنی کہ انسان اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرے۔ اس کی ایک مثال دیکھنے کو ملتی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، دونوں جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام رکھا ہے، اس طرح انگلیوں کے اندر انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور فرمانے لگے، اللہ کے محبوب، اس عمر کو اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ اس وقت تک کوئی بھی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ انسان اپنی جان سے بڑھ کر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح رب العالمین نے سورۃ احزاب کی آیات کریمہ کے اندر غزوات کا ذکر کرتے ہوئے
جہاد کی فضیلت کو بیان کیا، اور جو جہاد سے منہ موڑنے والے تھے، باغی تھے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنائیں، انہیں ڈرایا، اور جہاد کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا، اور ہمیں جہاد کی طرف ترغیب دی، جہاد کی رغبت دلائی کہ جہاد اس انسان کے، مسلمان کے زندگی کا ضروری امر ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ۔